میرے بھائیوں غور کیجئے گا قرآن کی آیت پر. اللہ کہتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، آئے نبی آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں تلاوت مصدر ہے تلا یتلو کا باب نصرہ ینصرو سے. تلا یتلو کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا. اب تلاوت کا معنی کیا ہوا؟ قرآن کے پیچھے پیچھے چلو، قرآن پڑھو، اب پیچھے پیچھے چلو. قرآن نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرو، جس کام کے کرنے سے روکا اس سے رک جاؤ. یہ ہے تلاوت کا معنی. تلا یتلو کے معنی ہوتے پیچھے پیچھے چلنا. ہمارے بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ تلاوت کا لفظ تلون سے مشتق ہے. تلون. اور اللہ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے. اس سے ہمارا ایمان بھی جڑا ہوا ہے مکہ اور مدینہ سے. وہاں آپ جائیے گا تو عرب کے لوگوں سے پوچھئے گا کہ ما تلون، تلو کیا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے. تلو عرب کے لوگ تلون، دیکھیے تلون سے مشتق ہے تلاوت. عرب کے لوگ تلو کس کو کہتے ہیں وہاں جا کر آپ پوچھئے گا کہ تلو کیا ہوتا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے. تلون عرب کے لوگ اونٹنی کے اس بچے کو کہتے ہیں. عرب تلو اونٹنی کے اس بچے کو کہتے ہیں جو بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے جنگل کے اندر اور وہ محفوظ رہتا ہے درندوں سے، شیر سے، بھیڑیوں سے اور خطرناک جانوروں سے. جہاں ماں چل رہی ہے اس کا بچہ اسی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اس کو عرب کہتے ہیں حاذا تلو، یہ تلو ہے، یعنی اپنی ماں کے نقش قدم پہ چلنے والا. یہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلنے والا. ایک مرغی کو دیکھا ہے، بلی آئی، بھاگتی ہے وہ مرغی اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن وہی مرغی اگر 20 انڈوں پر بیٹھتی ہے اور جب اس سے 20 بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس کے بچے مرغی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اب کوئی بلی آتی ہے تو مرغی اپنے پر پھیلا کر اپنے بچوں کو اپنے بازو میں سمیٹ لیتی ہے. اب وہی بلی شیر بن جاتی ہے، وہی مرغی شیر بن جاتی ہے بلی کے سامنے. آج بھاگتی نہیں ہے بلکہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے تنا نہیں جا رہی ہے بلکہ اپنے پروں میں اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے اور مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے. وہ اپنے بچوں کو چھوڑتی نہیں ہے. یہ بچے تلو کہلاتے ہیں جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. عرب کے لوگ اونٹنی کے اس بچے کو تلو کہتے ہیں جو بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے، اس کی جان بچ جاتی ہے. فرمایا تم قرآن کی تلاوت کرو جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چل کر اپنی جان کی حفاظت کر لیتا ہے. تمہیں اگر ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ علی قصتها، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا تمہارے اوپر کہ دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر پل پڑتے ہیں ایسی دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر پل پڑیں گی. اور اس کا علاج یہ بتایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اور اللہ نے بتایا ہے کیونکہ اس قرآن کی وجہ سے لوگ باعزت ہوئے ہیں اور اس قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے لوگ ذلیل اور رسوا خوار ہوئے ہیں. ذلیل اور رسوا خوار ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا اسفان کا ایک علاقہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نافع ابن عبد الحارث الخزائی کو مکے کا گورنر بنایا تھا. حضرت عمر فاروق نے نافع ابن عبد المالک عبد الحارث الخزائی کو مکے کا گورنر بنایا تھا. ایک دن حضرت عمر فاروق مقام اسفان میں تھے، یہ بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے. نافع حضرت عمر فاروق نے کھڑا کر دیا ان کو مسجد کے اندر اور کہا نافع میں اسفان میں ہوں، تم بھی اسفان میں ہو، مکے کا گورنر میں نے تمہیں بنایا تھا، تم یہاں ہو، مکے کی گورنری کس کو سونپ کے آئے ہو، مکے کا جانشین کس کو بنا کے آئے ہو؟ میں نے تمہیں وہاں کا جانشین بنایا تھا، میں نے تمہیں وہاں کا امیر بنایا تھا، گورنر بنایا تھا، تم نے گورنری کس کو سونپی، یہاں کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق کا اس سوال سن کر حضرت نافع بن عبد الحارث الخزائی نے جواب دیا امیر المومنین میں نے مکے کا گورنر جب تک میں یہاں ہوں میں چلا نہیں جاتا ہوں، اتنے دنوں کے لیے میں نے اپنے آزاد کردہ غلام ابن ابزہ کو میں نے گورنر بنا دیا، اپنے آزاد کردہ غلام کو میں نے مکے کا گورنر بنا دیا، جانشین بنا دیا، اور میں یہاں چلا آیا۔ حضرت عمر بیٹھے تھے، کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہاری نظر کسی اور پہ نہیں پڑی، اپنے ہی آزاد کردہ غلام کو تم نے مکے کا گورنر بنا دیا،
کیا جانتا ہے وہ, کیا حیثیت ہے اس کی. تم نے مکے کی گورنری بھی دی تو ابن ابزہ کو دی, اپنے آزاد کردہ غلام کو دی. امیر المومنین نافع ابن عبد الحارث الخزائی کا جواب سنو. کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں نے اس کے اندر کوئی خوبی نہیں دیکھی, کوئی کمال نہیں دیکھا, بس ایک ہی خوبی جانتا ہوں. کا کیا ہے؟ فرمایا کہ انہو قاری لکتاب اللہ وعالم بالفرائض. میں صرف ایک ہی بات جانتا ہوں کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن کا زبردست عالم ہے, زبردست قاری ہے, اور علم فرائض میں مہارت رکھتا ہے. لڑکے کا کتنا حق, بیٹی کا کتنا حق, زمین و جائیداد میں سے دادی کا کتنا حق, نانی کا کتنا, نانا کا پوتے کا ہے بھی یا نہیں, یہ تمام چیزوں کا وہ فرائض کی جانکاری بہت زیادہ رکھتا ہے. میں نے یہ دو خوبیاں اس کے اندر دیکھی ہیں, انہو قاری لکتاب اللہ وعالم بالفرائض, وہ اللہ کی کتاب کا جاننے والا اور فرائض کا علم رکھنے والا ہے. امیر المومنین کھڑے تھے, بیٹھ جاتے ہیں, فرماتے کہ ہم نے بھی تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ سے یہی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے اللہ قوموں کو ترقی دیتا ہے, اور اس قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ لوگوں کو پست و ذلیل و خوار کر دیتا ہے. میرے پاکستان میں رہنے والے بھائیوں, آج پاکستان کی ذلت, خواری اور رسوائی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم سے اپنے رشتے کو توڑ لیا ہے. ہم نے اس قرآن سے اپنے رشتے کو منسوخ کر لیا ہے, ہم نے بالکل ختم کر لیا ہے. اب قرآن صرف اس لیے رہ گیا ہے تو جھوٹا یا میں جھوٹا, چل مسجد میں چل, تو قرآن اٹھا لے, قسم کھا لے, تو قرآن کی قسم کھا لے. بس آج قرآن اب اس معنی میں رہ گیا ہے, یا زیادہ سے زیادہ کٹھ ملا قرآن کی آیت لکھ کے دے دے, گلے میں لٹکا لو, جاؤ. آج قرآن پر ہمارا عقیدہ صرف اسی بات پر رہ گیا ہے. اس سے زیادہ آج قرآن کو ہم حقیقت کی نظروں سے نہیں دیکھتے ہیں. آج ہم جانتے ہی نہیں کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے. تلاوت کرو, تلاوت, پڑھنے کا حکم نہیں, تلاوت کا حکم دیا, یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلنے کا حکم دیا. یہ صرف ابھی اتلو ما اوحیہ ہے, ابھی تو واقعب الصلاح پہ نہیں آیا ہوں میں. ابھی پھر آگے چلیے کہ وہ ایک اور ہے, ولا ذکر اللہ اکبر, قرآن کی جو آیتیں میں نے پڑھی تھی اس تک میں نہیں پہنچ پاؤں گا. میرے بھائیوں, تلاوت کا یہ معاملہ ہے, تلاوت کا ذرا غور کیجئے کہ تلاوت کہتے کس کو ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں, اے اللہ کے نبی, میں ایک مہینے میں, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عمر تم ایک مہینے میں قرآن پڑھ لیا کرو, اس کی تلاوت کیا کرو. امیر المومنین اس وقت امیر المومنین نہیں ہے, حضرت عمر جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں اس سے بھی پہلے پڑھ سکتا ہوں قرآن. فرمایا 20 دن میں ختم کر لیا کرو. لوگ کہتے ہیں قرآن کو ختم کرنا نہ کہو. میرے بھائیوں, یہ صرف جہالتی باتیں, نہ جانے ہمارے بھائیوں میں یہ کہاں سے آ گئیں. ختم کے معنی یہ ہوتا ہے مہر لگا دینا, ختم کے معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو گیا. ارے قرآن کی تعلیمات تو قیامت تک کے لیے اینڈ نہیں ہوگی. ہم ختم کو اینڈ سمجھتے ہیں اور اس کا ترجمہ دی اینڈ سے کیا جاتا ہے. ختم کے معنی دی اینڈ نہیں ہوتا ہے, ختم کے معنی مہر لگانا ہوتا ہے. جیسے اللہ کے رسول کو بھی یہی کہا گیا خاتم النبیین, تمام نبیوں کے سلسلے پر مہر لگانے والے. مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے جتنا لکھا جانا تھا لکھا جا چکا ہے, اب میں نے مہر لگا دی, اب کچھ نہیں لکھا جائے گا. مہر نے اس چیز کو مکمل کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کی آخری آیت نازل فرما کر اس قرآن کو مکمل کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قرآن میں کوئی دوسری آیت نازل نہیں ہوگی. اس معنی میں ختم کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. ختم کا معنی یہ نہیں کہ دی اینڈ, اب قرآن اس دنیا سے مٹ گیا, نعوذ باللہ. قیامت تو کی صبح تک اس قرآن کو مٹانا تو بہت دور کی بات, قرآن کا زبر زیر بھی بہت دور کی بات. قرآن کے ایک نقطے کو بھی اگر کسی نے دائیں سے بائیں کرنے کی کوشش کی تو قیامت برپا ہو جائے گی. میرے بھائیوں, دنیا میں کوئی ماں کی دماغ نے وہ بیٹا ہی پیدا نہیں کیا جو قرآن کے ایک نقطے کو بھی ادھر سے ادھر کر سکے. ہمارے یہاں کے اس بادشاہ کی داستان پڑھو جو ناولوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے تمام قرآن کے نسخوں کو جلا ڈالا, تمام قرآن کے نسخوں کو اکٹھا کر کے اس نے جلا دیا, راکھ کر دیا, اور اس راکھ کو اس نے سمندر کے اندر ڈال دیا. سمندر کے اندر بہہ گیا. رات کے اندر پھر وہ نکلتا ہے گشت کرنے کے لیے کہ دیکھیں تو کیا دیکھتا ہے, رات کی تاریکی میں تقریباً آج کے ٹائم کے حساب سے رات کا 2 بج رہا ہوگا, ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی اس کو دکھائی دی. اس جھونپڑی کے پاس سے وہ گزرتا ہے,
قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے اس کے کان وہی لگ جاتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ آیتیں وہ سننے لگتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے اس بچے کو بلایا, ادھر آؤ, تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 9 سال. کہا کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو, لاؤ دکھاؤ یہ قرآن کہاں ہے؟ کہا میرے پاس قرآن کہاں ہے. کہا کیوں؟ ابھی تو پڑھ رہے تھے. کہا قرآن نہیں تھا, یہ تو میں اپنی زبان سے کہہ رہا تھا. قرآن کہاں ہے؟ تم پھر کیسے پڑھ رہے تھے؟ کہا قرآن تو بادشاہ نے جلوا دیے. یہ 9 سال کا بچہ کہتا ہے قرآن تو سارے کے سارے بادشاہ نے جلوا دیے, سمندر میں بہا دیے. کہا جب اس نے بہا دیے ہیں, اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا کہ میں ہی بادشاہ ہوں. کہا جب بادشاہ نے قرآن بہا دیا ہے تو تم یہ کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ بچہ 9 سال کا جواب دیتا ہے ارے اس بادشاہ کو کیا معلوم, اس نے وہ قرآن بہایا ہے جو کاغذ پر لکھا ہوا تھا. اس قرآن کا کیا کرے گا جو اس 9 سال کے بچے کے سینے میں محفوظ ہے؟ بادشاہ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. صبح ہو کر اعلان کر دیتا ہے مسلمانوں تم اپنے قرآن کی نشر و اشاعت کرو. جو قرآن 900 سال کے بچوں کے سینے میں محفوظ ہے, اس قرآن کو ہم کیا, ہمارا باپ بھی آ جائے تو اس کتاب کو نہیں میٹ سکتا ہے, اس کی تعلیمات کو ختم نہیں کر سکتا ہے. اور دوسرے ہی دن قرآن کی نشر و اشاعت کا اعلان کر دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں, ایک غیر مسلم بادشاہ یقین کر لیتا ہے. آپ کو معلوم ہے فرعون کی لاش 1899 عیسوی تک نہیں ملی تھی. 1899 تک, یہ 100 سال 110 سال پرانی بات بتلا رہا ہوں میں آپ کو. 1899 تک فرعون کی لاش کا پتہ نہیں تھا کہ کہاں ہے. لیکن یہودیوں نے جب غور کیا قرآن کی آیت پر, اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس لاش کی حفاظت کریں گے تاکہ اس فرعون کو میں تمام دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیں کہ دیکھو اللہ کا دعویٰ کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. ہم اس کے بدن کی حفاظت کریں گے, اس کے شریر کی حفاظت کریں گے, لوگوں کے لیے اس کو عبرت بنا دیں گے. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی, ہر ڈرنے والے کے لیے ہم فرعون کی لاش کو عبرت بنا دیں گے. میرے بھائیو, 1899 تک مسلمانوں کو فکر نہیں ہوئی. یہودیوں کو یقین تھا کہ دنیا کی ساری کتابیں جھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. انہوں نے ڈھونڈا, تلاش کیا, اور ایک بیابان جنگل کے اندر ان کو فرعون کی لاش مل جاتی ہے. آج فرعون کی لاش مصر کے میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہے. میرے استاذ اندر گئے تھے, جامع ازہر کے بچوں سے خطاب کرنا تھا ان کو, اور وہاں سے فرعون کی لاش کا فوٹو لے کر آئے. انہوں نے وہ فوٹو ہم لوگوں کو بھی دکھایا جو لمبی چوڑی لاش تھی, اور اس کی پیشانی پر کافر یعنی کفارہ لکھا ہوا تھا. کافر دجال, کافر آج بھی لکھا ہوا ہے مصر کے میوزیم کے اندر. فرعون کی لاش کو اگر کوئی دیکھے تو میرے بھائیوں اس کو آج بھی یہ لکھا ہوا ملے گا. آج بھی فرعون کی لاش کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی زمین میں اس کو دفن کر کے دیکھو, یہ حقیقی اور زندہ معجزہ ہے. آج بھی اگر فرعون کی لاش کو زمین میں دفن کرو, زمین اس کو اچھال کے باہر پھینک دیتی ہے. کسی سمندر میں ڈالو تو سمندر اس کی لاش کو باہر پھینک دیتا ہے. یہ تجربہ کر کے دیکھا بھی گیا ہے, آزمایا بھی گیا ہے. اس لیے یہ سارے کام ہو رہے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں اس کی لاش کو کائنات قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے عبرت بناؤں گا. یہ قرآن کی سب سے بڑی تصدیق ہے جس کو لوگ کر کے بھی دیکھ چکے ہیں. ہائے رے مسلمانوں, یہودی تو تصدیق کر کے وہ ایمان لائے, اور آج مسلمان اس قرآن کو جھوٹی قسموں کے کھانے میں لگائے, صرف تعویذ و گھنٹے تک محدود رکھے. حضرت عمر فاروق نے کہا اے اللہ کے نبی میں 20 اس سے بھی پہلے پڑھ سکتا ہوں. فرمایا تب تم 10 دن میں پڑھ لیا کرو. کہا اللہ کے نبی میں اس سے بھی پہلے پڑھ سکتا ہوں. فرمایا تب تم 7 دن میں پڑھ لیا کرو. فرمایا کہ میں اس سے بھی پہلے پڑھ سکتا ہوں. فرمایا تب تم 3 دن میں پڑھ لیا کرو. فرمایا کہ میں اس سے بھی پہلے پڑھ سکتا ہوں. فرمایا بس اے عمر 3 دن سے پہلے نہ پڑھنا, ورنہ یہ قرآن تیری گرہ میں نہیں بیٹھے گا, تیرے عقل میں, تیری سمجھ میں نہیں آئے گا. حضرت عمر عربی الزبان, عربی لینگویج سے واقف, عربی زبان سے واقف, عربی جو ہے اپنی ان کی مادری زبان ہے. جب یہ لوگ 3 دن سے پہلے قرآن کو ختم کرنے کی اجازت نہیں پا سکے دربار رسالت سے, تو تمہیں شبینے کی اجازت کہاں سے مل گئی؟ ایک ہی رات میں قرآن کو ختم کرنے کی اجازت کس نے؟ کہ ان کو آنے دو, ان کو آنے دو, یہ میرے امتی ہیں. یعرفونی وعرفہم, یہ مجھے جانتے ہیں, میں ان کو جانتا ہوں. اور فرشتہ کہے اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم, انہوں نے آپ کے انتقال کے بعد ان
انک لا تدری ما حدث بعدک، آپ کے انتقال کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھی. پھر اللہ کے نبی کو بھی کہنا پڑے سحقن سحقن لمن غیر دینی، ان لوگوں کو میری نگاہوں سے دور کر دو جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا.